سے 2.5 کروڑ پہ ڈن کر دیں اور ہم پھر یہ کہیں گے دیکھو ہم نے پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے حکومت میں رہ کر کراچی کے لیے بہت زبردست قسم کی اچیومنٹ حاصل کی ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو سوداگری کرے گا اس سوداگروں کو کراچی کے لوگ مسترد بھی کریں گے, بے نقاب بھی کریں گے, چلنا پھرنا بھی دوبر کر دیں گے. جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہم ایک ایک فرد اس کی گنتی کا پہرا بھی دیں گے, کروائیں گے بھی, اور جن لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے. اس لیے یہ خیرات نہیں چاہیے ہمیں گنتی کی, ہم جتنے ہیں اتنا گنا جائے, اس کے مطابق وسائل دو, اس کے مطابق روزگار دو, اور اس کے مطابق ہمیں سیٹیں دو. اس لیے جو وڈیروں سے مل کر جال سازی کرتی ہیں یہ پارٹیاں, ظاہری طور پر تعصبات پھیلاتے ہیں, مہاجر سندھی کو لڑواتے ہیں اور اوپر وڈیروں کے ہاتھوں ہمیں بیچ دیتے ہیں. ادھر سے وڈیرے سندھیوں کا استحصال کر کے آتے ہیں, ادھر سے اربن فیوڈلز شہری جاگیردار یہاں زور زبردستی کر کے مینڈیٹ لیتے ہیں. سندھی مہاجر لڑتے رہو, اوپر سے وڈیروں کی گود میں بیٹھتے رہو. یہ عمل نہیں چلے گا. اور اگر یہ ہمارے صوبے کے لوگ یا مرکز کے لوگوں کے ہاتھوں بیچیں گے تو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. ہم 3.5 کروڑ ہیں تو 3.5 کروڑ گنو, ہم 3.25 ہیں تو 3.25 گنو, جتنے ہیں اتنے گنو, ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کو ہم چیک کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک گھر بھی ایسا رہتا ہے جس کو نہیں گنا گیا اور ایک فرد بھی ایسا نہیں گنا گیا, ہم اس مردم شماری کو قبول نہیں کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے. جعلی چیز جعلی ہے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ اعتراض کریں گے, ان کا تعاقب بھی کریں گے اور ان کا گھیراؤ بھی کریں گے. اب کراچی پر شب خون نہیں مارنے دیں گے. اور جتنے ادارے ہیں پاکستان کے, جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, اسٹیبلشمنٹ, سول اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لوگ اور تاجر اور صنعت کار, علماء, دانشور, شاعر, ادیب, سب کو کراچی کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے. مجھے حیرت بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ بڑی بڑی پارٹیاں اس وقت اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہیں, حکومتوں کی فکر ہے, کراچی کی گنتی پر کوئی پارٹی اور اس کی لیڈرشپ آواز نہیں اٹھا رہی. مجھے شکوہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ اگرچہ انہوں نے لوکل سطح پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور ہم ان کی لوکل لیڈرشپ نے اگر کسی بھی حد تک اس کو اٹھایا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن مرکزی چیئرمین کو اس پر بات کرنی چاہیے اور اس وضاحت سے کرنی چاہیے کہ 50 لاکھ پختون اگر کے پی میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو انہیں کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے جو کراچی میں رہتے ہیں. پنجاب کے اگر 30-40 لاکھ لوگ پنجاب میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں جنہیں کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے, تو عمران خان بھی اور نواز شریف بھی اور زرداری صاحب بھی حوصلہ پیدا کریں. جب وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں, تو آپ کراچی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے, آپ قبضہ کرتے ہیں کراچی پر, آپ جال سازی کرتے ہیں, کراچی کے مینڈیٹ کو ہڑپ کرتے ہیں, کراچی پر اپنا پورا مافیا مسلط کرتے ہیں, آپ کراچی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. تو یہ زرداری ہو یا نواز شریف ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, یہ 3 بڑی پارٹیاں اس وقت موجود ہیں, ان کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے. ان کی لیڈرشپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ کراچی میں اگر 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو کاؤنٹنگ میں بھی پتہ ہونا چاہیے, ایکسس بھی ہونا چاہیے. اس مردم شماری پر یہ لیڈرشپ بات کیوں نہیں کر رہی, میں حیران ہوں. اتنا بڑی زیادتی, کراچی معاشی ہب ہے, کراچی چلے گا تو ملک چلے گا. ان گئے گزرے حالات میں بھی ہم پورے ملک کی معیشت چلا رہے ہیں. آپ کو اس کی گنتی کی بھی فکر نہیں ہے کسی کو, آپ اپنی سیاستوں میں لگے ہوئے ہیں. تو میں ایک مطالبہ کرتا ہوں اس پوری لیڈرشپ سے, جماعت اسلامی نے اس موقف کو اٹھایا ہے اور اس کے علاوہ کوئی پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ یہ کام نہیں کر رہی. مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا مصلحتیں ہیں. حق اور انصاف کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی زد اپنے اوپر بھی پڑے تو آدمی بیان کرے. تو کائے کی زد ہے؟ اگر کراچی کے لوگ جو یہاں رہتے ہیں گن لیے جائیں گے تو کس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کے نتیجے میں یہاں کا انفراسٹرکچر میں, اس کے وسائل میں, اس کی ملازمتوں میں بہتری ہوگی تو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک میں جو NFC ایوارڈ ہے اس میں آبادی کا 80-90% شیئر ہوتا ہے کہ اس کے مطابق وہ NFC ایوارڈ دیا جاتا ہے, وسائل دیے جاتے ہیں. تو صوبہ سندھ کے CM نے کل یہ تو کہا کہ ہماری صوبے کی گنتی پوری نہیں ہو رہی, لیکن وہ 2 گھنٹے شریک رہے اور اپنی گفتگو بھی انہوں نے بہت طویل کی. مجھے شکوہ ہے کہ انہوں نے کراچی کا نام بھی نہیں لیا.
انہوں نے بس چلتے ہوئے کہا کہ اربن کو بھی شکایت ہے اور رورل کو بھی شکایت ہے. انہوں نے لاڑکانہ کا نام 3 مرتبہ لیا, انہوں نے عمر کوٹ کا نام لیا, انہوں نے سجاول کا نام لیا, لیکن کراچی ان کے منہ سے نہیں نکلا. کیا وہ کراچی کو سندھ کا حصہ نہیں سمجھتے؟ کیا ان کے ذہن میں یہ تقسیم موجود ہے صوبے کی؟ کیا عملی طور پر وہ 2 صوبے دیکھتے ہیں ایک ہی صوبے میں رہتے ہوئے؟ جہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے, جہاں 1.5 کروڑ پونے 2 کروڑ انسانوں کو کھا لیا گیا, تو سی ایم صاحب اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. یہ وہ مڈیرا مائنڈ سیٹ ہے جو تقسیم پیدا کرتا ہے, جو انسانوں کو لڑاتا ہے, جو زبانوں کی بنیاد پہ تقسیم کرتا ہے. لیکن انہوں نے نہیں کہا. لیکن یہ صحیح ہے, انہوں نے اب پورے سندھ کے حوالے سے بات کی. تو اس کی 3 سطحیں ہوتی ہیں وسائل کی. ایک سطح NFC ایوارڈ میں صوبے کا حصہ ہے, تو صوبہ ہمارا صوبہ ہے, جو ایکچوئل پوزیشن ہے اس کے مطابق اس کو وسائل ملنے چاہیے. چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, ہم صوبے کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کے وسائل بڑھنے چاہیے, اور جو ہے اس پر ایکچوئل ہے وہ ہونے چاہیے. دوسری سطح ہوتی ہے ود ان صوبہ. وہ PFC ایوارڈ تو کرتے ہی نہیں ہے یہ. اب انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب بلدیات مکمل ہوں گی تو وہ ہم کریں گے, اسی لیے بلدیات مکمل ہی نہیں ہونے دیتے. سازشیں کر رہے ہیں, 7 مئی کے انتخاب کو بھی ٹالنے کی سازشیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ تو ہوگا. کب تک بھاگیں گے؟ ضمنی انتخاب جو ہے. تو PFC ایوارڈ نہیں کر رہے. اس سے ظاہر ہے بلدیات کو, چاہے وہ بلدیہ لاڑکانہ کی ہو, جیکب آباد کی ہو, حیدرآباد کی ہو, یا کراچی کی ہو, یا شکارپور کی ہو, سکر کی ہو, بلدیات کو امپاور کریں. ہم تو کسی زبان کے لیے, یہاں تو سب رہتے ہیں, کراچی امپاور ہوگا سب امپاور ہوں گے. تو اس لیے دوسرا مسئلہ ہوتا ہے صوبے کے وسائل کا. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ نمائندگی. جب نمائندگی کا معاملہ آتا ہے تو قومی اسمبلی کی سیٹیں نمائندگی پر آبادی میں کو ملحوظ رکھ کر تقسیم کی جاتی ہیں. ہمارے صوبے کی سیٹیں اگر اوور آل کاؤنٹ ہمارا کم ہوگا تو کم ہو جائیں گی. لیکن یہ اہتمام کیا ہے ان لوگوں نے کہ اوور آل کاؤنٹ تو یہ کم نہیں کر رہے, یہ کراچی کا کاؤنٹ کم کر رہے ہیں, اس کی پرسنٹیج اور اس کا ریشو رورل اور اربن کا کم کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے دماغ یہ ہے کہ جب اربن سندھ کی سیٹیں کم ہو جائیں گی تو وڈیرا راج بڑھ جائے گا, جاگیرداروں کا راج بڑھ جائے گا. اسی اسمبلی میں انہی لوگوں کی اکثریت ہوگی. اور جو حال انہوں نے 50 سال میں انٹیریئر سندھ کا کیا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ یہ حال شہروں کا بھی کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کو بھی بجائے اس کے کہ گوٹھوں کو اپ گریڈ کرتے, انہیں شہروں کی طرح بناتے, وہاں ایجوکیشن ہوتی, وہاں مواقع ہوتے, یہ جو گوٹھوں کی بدحالی ہے شہروں کو بھی گوٹ بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ارینجمنٹ کیا ہے. اپنے DCs, اپنے ACs, اپنے SDM, اپنے عملے کو استعمال کر کے یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ یہ ریشو رورل اور اربن کا, اربن کو کم کرتے جاؤ, رورل کو بڑھاتے جاؤ. اگر ہماری صحیح کاؤنٹ ہو جائے کراچی کی گنتی, تو ہماری صوبائی اسمبلی میں سیٹیں 62 سے 65 ہوں گی 130 میں سے. لیکن یہ جو 44 ہیں اس کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں. ہماری 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں کراچی کی, یہ 35 ہو سکتی ہیں اگر ہمارا کاؤنٹ ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ 35 21 کے بجائے اس کو بھی 15 16 پہ لانا چاہتے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں یہ کام؟ کس کو ضرورت ہے کہ کراچی سے قومی اسمبلی کی سیٹیں کم ہوں؟ اور کس کے لیے یہ پورا جو ہے وہ کام پیپلز پارٹی مل کر رہی ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. کس کے مینڈیٹ سے خوف زدہ ہیں؟ اس لیے ہم کسی صورت میں بھی یہ قبول نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے بہت اہم معاملہ ہے. کل 30 اپریل کو. اور تیسری بات ایک اور بتاؤں اس سے پہلے, ملازمتیں. ملک میں کوٹا سسٹم ہے. کوٹا سسٹم میں ہر صوبے کا کوٹا ہے, سندھ کا بھی کوٹا ہے, لیکن سندھ میں فردر کوٹا ہے جو رورل اور اربن کا ہے. یعنی وہ جعلی مردم شماری 2017 کی ہے. اس کے مطابق بھی اب آبادی 52% تھی اربن کی, لیکن کوٹا وہ 60 اور 40 کا ہی چل رہا ہے. 40 اربن 60 رورل چلیں, وہ بھی چل رہا ہے. تو جب آپ اوور آل کم کر دیں گے کوٹا, سندھ کی آبادی اگر کم کاؤنٹ ہوگی کراچی کی آبادی کی وجہ سے, تو سندھ کا کوٹا کم ہو جائے گا, اور سندھ میں بھی پھر اربن کوٹا مزید کم ہو جائے گا. تو پہلے ہی ملازمتیں آپ نہیں دے رہے, اور آپ پھر مزید ان ملازمتوں پہ شب خون مار رہے ہیں. وفاقی ملازمتوں کا تو کوٹا موجود ہے, لیکن صوبائی ملازمتوں میں کوٹا کہاں طے ہوا ہے؟ بتا دیں مراد علی شاہ, کوئی قانون دکھا دیں, کوئی آئین دکھا دیں کہ
کہ یہ کس بنیاد پر یہاں پر یہ کوٹا چل رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نہ کسی زبان کے خلاف ہیں نہ قوم کے خلاف ہیں، ہم میرٹ کے حق میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اندرون سندھ بھی ڈیولپ ہو، وڈیرا راج سے اس کی جان چھٹے۔ ان غریب ہاریوں کو جو سال بھر کام کر لیں تو آخر میں وڈیرے کے مقروض ہی نکلتے ہیں۔ یہ جبر کا جو نظام ہے اس پر انٹیریئر سندھ سے بھی آواز اٹھنی چاہیے۔ اس دور میں کب تک غلام بنے رہیں گے انسان؟ بجائے اس کے کہ وہاں آزادی ملے ان لوگوں کو، یہ لوگ